وائلیشن ہوئی ہے، بلکہ جو ایک حلف ہر سرکار کا عہدیدار، خاص طور پہ منتخب عہدیدار، عوام کے سامنے ایک وعدے کی صورت میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، اس سے روگردانی ہوئی ہے۔ سائفر جو سفارتی مراسلہ ہے وہ ایک نہیں ہے، ہر روز درجنوں کی تعداد میں پاکستان کے سفراء، پاکستان کے مشن جو پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ اپنا مراسلہ حکومت کو بھجواتے ہیں، جو وزارت خارجہ کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان تک جاتا ہے۔ تو اس مراسلے کا جو اصل متن ہے اس کو صرف 4 آنکھیں پڑھ سکتی ہیں، 4 عہدیدار ہیں ملک کے اعلیٰ ترین جو اس کو پڑھتے ہیں۔ اس مراسلے کے الفاظ کو تروڑ مروڑ کر اپنی اقتدار کی ہوس کا ایندھن بنایا ہے سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم۔ تو یہ انتہائی مذموم عمل ہے کہ آپ قوانین کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، آپ عوامی مفادات سے بھی کھیل رہے ہیں، آپ قومی مفادات سے بھی کھیل رہے ہیں، کیونکہ اس عمل سے پاکستان کی خارجہ تعلقات کو سخت ترین نقصان پہنچا اور پوری دنیا کو یہ پیغام گیا کہ کسی پاکستانی سفارتکار سے کی گئی کوئی بات محفوظ نہیں ہے، وہ اگلے دن پاکستان کے عوامی جلسوں میں بھی لہرائی جا سکتی۔ تو لہذا جو دوسرے ممالک ہیں جن کے پاکستان سے دیرینہ تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، وہ پاکستان سے گفتگو میں، پاکستان سے ان کا جو ایک خارجہ تعلقات کا پورا میکینزم ہے اس سے پیچھے ہٹے۔ تو سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم کو تو آئینی طریقے سے ان کی حکومت کو ہم نے پارلیمان میں ووٹ کے ذریعے ختم کیا، لیکن جو خارجہ پالیسی کو وہ نقصان پہنچا گئے اس کا ازالہ کرنے میں بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ مالی نقصان پورا کیا جا سکتا ہے، ساکھ کا نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ریپوٹیشنل لاس کی ناٹ بی ری گینڈ، پھر وقت لگتا ہے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے۔ تو لہذا ایک ایسا سائفر جس کے بارے میں قومی سلامتی کمیٹی نے 1 سے زائد دفعہ اپنی رائے دی کہ وہ ضرور اس کی جو زبان تھی وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دی جا سکتی ہے، اس پر فارن آفس نے بلا کر ایک وارننگ دی امریکہ کو، جس کو ڈیمارش کہا جاتا ہے، فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن کسی بھی طرح وہ سائفر پاکستان کی حکومت میں تبدیلی، پارلیمان کے متعلق نہیں تھا۔ تو جو تیسرا جرم عمران خان نے کیا، پہلا جرم ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن، دوسرا جرم ہے اپنے حلف سے روگردانی۔ اور یہ حلف سے روگردانی کو میری گزارش ہے کہ ہلکا مت لیا جائے۔ اس کا براہ راست تعلق اس چیز سے ہے کہ کیا حلف پورا نہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ شخص صحیح معنوں میں صادق اور امین نہیں ہے۔ جتنے بھی خفیہ معاملات اس ملک کے عہدیدار ہونے کے ناطے ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارے پاس امانت کے طور پر آتے ہیں، اور یہ تمام منتخب نمائندوں کا فرض ہے کہ وہ اس امانت کو جلسوں کا ایندھن بنا کر اس میں خیانت نہ کریں۔
یہ کام عمران خان نے کیا. اور اسی طرح جو صادق ہونے کی بات ہے، سچا ہونے کی بات ہے، سائفر میں کہیں نہیں لکھا جو عمران خان نے کہا اور جھوٹا دعویٰ کیا، قوم کو گمراہ کیا کہ جی امریکہ نے تو پیسے دیے تھے تحریک عدم اعتماد کے لیے، امریکہ نے تو رجیم چینج کروایا ہے. اس سازش میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج بھی شریک ہیں، یا اپوزیشن بھی، اس وقت کی اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی شریک ہے. تو سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم کے جرائم میں یہ اضافہ ہو گیا ہے. اگر کسی کو کوئی شک تھا تو اب تمام شکوک و شبہات دور ہو جانے چاہیے کہ سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم نہ صادق تھے نہ امین تھے. اور یہ جو اب گواہی ان کے جو قریب ترین اور معتمد ترین سیکرٹری نے دی ہے، اس سے اب واضح ہو گیا ہے کہ اس جھوٹ کی بنیاد پر پاکستانیوں کو بہکایا گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جھوٹ کو پھیلانے پر، قوم کو گمراہ کرنے پر، ان پاکستانیوں پر جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے سٹکر لگا دیے تھے کہ کیا ہم غلام ہیں، تو سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم نے بعد میں اپنے بیانوں سے ثابت کیا ہے کہ قوم تو نہیں لیکن وہ ضرور غلام ہے جو آج کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ تو گفتگو ہونی چاہیے، وہ تو ہمارا پارٹنر ہے، ہمیں سب سے بات کرنی چاہیے. تو وہ جو پورا رجیم چینج کا، حکومت کی تبدیلی کا جھوٹا محل تعمیر کیا، اس کی بنیاد ایک بار پھر جھوٹی ثابت ہوئی اور وہ محل دھڑام سے گر گیا. اس میں اسے قدرت کا سنگین مذاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً ایسا ہی کیس ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر چل رہا ہے کہ وہ بھی خفیہ دستاویزات اپنے گھر لے گئے اور اس کے اوپر بہت سنجیدہ طور پر ان کے ملک میں اس صدر کے اوپر، اور غالباً پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک کیس بن گیا ہے کہ خفیہ دستاویزات کو اپنے پاس رکھنا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم کی طرح یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دستاویزات گم ہو گئیں، دستاویزات موجود ہیں، اس کے باوجود کیس ہو رہا ہے. گم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چوری ہو گئی؟ اس کا مطلب وہ شخص جس سے گم ہوئی ہے ایک خفیہ دستاویز، وہ امین نہیں تھا، نہ ہے. کیونکہ عوام کے سامنے یہ حقیقت رکھنا ضروری ہے کہ کسی سائفر کو پبلک میں لے کر جانا یا نہ لے کر جانا یہ ان عہدیداروں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. جو دستاویز خفیہ ہے اس کے مندرجات کا پھر اس سے تعلق نہیں. وہ ایک حلف ہے کہ یہ دستاویز خفیہ رہے گی، اور اس کو خفیہ رکھنا پوری دنیا میں خارجہ تعلقات کا ایک بنیادی عنصر ہے. The conduct of foreign relations depends upon this confidentiality. And former Prime Minister gravely violated that confidentiality by not only first possessing a secret document, but by claiming, and we do not know how to verify the claim, that the document is lost. تو جو ایک خفیہ دستاویز گم ہو گئی ہے اس کے بارے میں بدترین خدشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں ایسے ممالک کی طرف سے بھی پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں
زہر افشانی کی گئی ہے جن کو ہم ریکگنائز بھی نہیں کرتے، اور اچانک 76 سال بعد ان کو یاد آ گیا کہ پاکستان میں تو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اب یہاں تک پہنچا ہے کہ نہ صرف ایک اقبالی بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے، خود سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کا اعتراف کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ وہ دستاویز گم ہو گئی، اب یہ ویریفائی ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ کیا پاکستان کی معیشت کی جو تباہی اور اس کے اوپر جو بین الاقوامی عدم اعتماد تھا، اس میں بھی سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم نے اپنا حصہ ڈالا؟ اور یہ جو ایشوز ہیں کہ اپنے ہوس اقتدار کی خاطر سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم نے ہر چیز بھینٹ چڑھا دی۔ پارلیمان میں جو مذاق کیا، جو اللہ کے کرم سے مکمل نہیں ہوا اور ہم نے اپنی اکثریت کے ذریعے ان کو شکست دی، لیکن حکومت توڑنے کا ڈرامہ، پوری تحریک عدم اعتماد کو ختم کرنے کا ڈرامہ، پارلیمان کا مذاق بنایا، عدالتوں کا مذاق بنایا، وزیر اعظم ہاؤس کے تقدس کا مذاق بنایا۔ لہذا یہ جو اب ایک واضح پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم اپنے ہوس اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سودا بھی کر سکتے ہیں، کوئی خفیہ دستاویز بھی گم کر سکتے ہیں، کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر 9 مئی کو جو ریاست پر حملہ ہوا، جناح ہاؤس کو بھی جلایا، ریڈیو پاکستان پشاور کو بھی جلایا، شہیدوں کی یادگاریں بھی شہید کی، ادھر 150 جانوروں کو بھی جلا دیا پشاور میں۔ وہ تو کوئی سیاسی احتجاج نہیں تھا، وہ سیاسی اختلاف کا اظہار نہیں تھا۔ تو وہ سب لوگ جو اس میں شامل تھے، جنہوں نے اس مذموم سائفر کی سازش میں شرکت کی، پھر 9 مئی کو پاکستان کی ریاست پر حملے میں شرکت کی، اس کی سازش کی، سیڈیشس کنسپیرسی کی، انہیں انشاءاللہ ہم قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ یہ ایسی پروسیکیوشنز ہیں جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اب یہ ہوں گی، کیونکہ آنے والے تمام وزرائے اعظم کو یہ پیغام دینا ہے کہ آنے والے جو بھی وزیر اعظم ہوگا، آپ خفیہ دستاویز گم نہیں کر سکتے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ خفیہ دستاویز کی بنیاد پر سیاست نہیں کر سکتے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے خارجہ تعلقات کو اپنے اقتدار کی ہوس کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پیغام آپ کے توسط سے آج دینا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ جی جی عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم ہونے تک بہت برے بھی رہیں گے، لیکن جو یہ ہمارے سرکاری افسران تھے، سیکرٹری خارجہ اور اعظم خان صاحب، یہ جو خاموش رہے تقریباً 1.5 سال، ان کے خلاف ایک تو کیا کارروائی ہوگی، کیونکہ تقریباً 20 سے 25 سال کا کیریئر رکھتے ہیں اور تمام تر قانونی امور کو یقینی طور پر یہ سمجھتے ہوں گے۔ ایک تو اس کے حوالے سے پلیز بتا دیں۔ دوسرا یہ کہ سر ایسا کیوں ہے کہ لاسٹ ایئر مارچ سے یہ دستاویز گما ہوا ہے یا شاید چوری ہوا ہے کہ شاید ان کے گھر سے ہی یہ برآمد ہو جائے، تو کیوں ہمارے تمام تر ادارے اتنے غافل ہیں اس اتنے اہم اور اتنے حساس ڈاکومنٹ کے حوالے سے کہ نہ تو آج تک ان کی ولیکالا کی رہائش گاہ پہ کبھی کوئی سرچ کیا گیا، نہ ہی لاہور میں کوئی اس طرح کا سرچ ہوا، جب وہ گرفتار بھی ہوئے 2 سے 3 روز کے لیے تو اس دوران بھی کوئی اس طرح کی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، بلکہ بس ان کی گرفتاری کے دوران بھی ان کی ملاقاتوں کے لیے بدقسمتی سے اجازتیں ملی۔ تو اس سارے کے حوالے سے جی نمبر 1 لاہور میں سرچ ہوا
आप सबने रिपोर्ट किया कि उनके घर पे सर्च हुआ है। इस डॉक्यूमेंट हाँ, इस डॉक्यूमेंट देखिए, ये डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मालूम क्योंकि हमने तो नहीं देखा कि वो कितने सफ़े थे। जहां तक आपकी बात दुरुस्त है कि ये दोनों अफसरान, खासतौर पर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस कागज को की बाजियाबी के लिए एक बाकायदा कोशिश करते और बजाय 1.25 साल बाद एक इकबाली बयान देने के उस वक्त रिटन एविडेंस प्राइम मिनिस्टर को कन्फ्रंट किया जाता कि आप ये काम नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ ये कहा है इकबाली बयान में कि जब अगले दिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि वो कहां कागज कहां है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो गुम हो गया है। तो लिहाजा उनका ये फर्ज था कि, और उस पर भी अभी जब ये मामला आगे बढ़ेगा अदालत में तो फिर ज़िमनी तौर पर उनसे भी बाज़पुर्स की जाएगी या तफ्तीश के दौरान बाज़पुर्स की जाएगी कि उन्होंने इस कागज को रिट्रीव करने के लिए कहा गया। लिहाजा वो मुकम्मल तौर पर इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। मलिक सईद साहब बोल रहे हैं। हाँ जी, 1.5 साल बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। 1.5 साल की हुकूमत के दौरान साइफर गायब होने के हवाले से जो है मुख्तलिफ इतलात तो आती रही। तो हुकूमत क्या कर रही थी कि आज इकबाली बयान आया तो 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं। तो अब तक जो इसकी डोमेन तो वज़ारत ख़ारजा के पास है जिसने संभाल के रखना था, उनकी कितने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अभी तक जो है साइफर के हवाले से वज़ारत ख़ारजा में भी कोई इंक्वायरी हुई है या नहीं हुई। दूसरा तरफ 20-23 दिन रह गए हैं हुकूमत ख़त्म होने में और 1.5 साल से हम यही सुन रहे हैं कि पीटीआई के चेयरमैन ने ये किया, लेकिन अभी तक हमें कोई कार्रवाई जो है वो होती नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह? आखिरी सवाल ये है सर कि 23 दिनों के अंदर बिजली जो है वो ₹4.96 महंगी होने के हवाले से नेफरा ने जो सिफारिश की है, तो क्या आप करने जा रहे हैं महंगी? जी, बिजली के सवाल हम किसी और दिन प्रेस को, अभी बहुत जल्द इस पे जब काबीना फैसला करेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये नेपरा की सिफारिश है। उस पर वजारत तवानाई ने एक बाकायदा तौर पर समरी भिजवानी है और फिर काबीना जब उन्हें फैसला दे देगी तो हम आपके सामने आएंगे। जो ये वजारत खारजा का मामला है, मैंने आपको बताया कि ये 4 जगहों पे साइफर जाता है, तो लिहाजा वजारत खारजा के पास अपनी कॉपी मौजूद है, प्रेसिडेंसी के पास भी है और अफवाज पाकिस्तान के पास भी है। सिर्फ ये सिलेक्टेड साबिक वज़ीर आज़म के हाथों से गुम होगी और ये गुम होने का मैं फिर कहूंगा ये इस पर किसी भी तरह यकीन नहीं किया जा सकता कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनके हवाले किया गया और वो गुम हो जाए। लिहाजा वो किसी वजह से उसको रिटेन करना चाहते थे और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि जो साबिक सेक्रेटरी के इकबाली बयान से पहले भी खुद इमरान खान इसका इकरार कर चुके हैं और ये जो केसेस हैं ये तभी आगे बढ़ेंगे जब शवाहिद और सबूत इतनी मिकदार में इकट्ठे हो जाएंगे कि वो अदालत में पूरी तरह स्टैंड करें। अभी तक सवाए 9 मई के वाकयात के बाद जो गिरफ्तारियां हुई उसके अलावा तहरीक इंसाफ में कोई पकड़ धकड़ इस हुकूमत ने नहीं की और अगर आप तमाम लोगों की गिरफ्तारियां इकट्ठी करें तो गालिबन अभी 30 दिन भी पूरे नहीं होते। 9 मई के अलावा की बात कर रहा हूं। तो लिहाजा हमने तो कोई यहां इस किस्म का जो जिसे विच हंट का है हमने नहीं की और इंशाल्लाह अदालत में सबूतों के साथ जाएंगे, शवाहिद के साथ जाएंगे और इस इकबाली बयान की वजह के साथ ही इस केस को तकवीयत मिली है कि पाकिस्तान में पहली दफा एक प्रॉपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आइन की रूगर्दानी को कानूनी तौर पर फिर अब टेस्ट किया जाएगा अदालतों। जहीर खान समा से सर, इस सारे मामले में 10 साल एक प्लान बनाया गया था और चीफ जस्टिस की की हो रही है और जो साबिक के DGI थे उनको कार्रवाई बनाने की भी एक प्लानिंग थी, पूरा एक 10 साल प्लान था। तो किस के खिलाफ कार्रवाई होगी? आजम खान साहब को उठा लिए गए, खान साहब अंदर समझ रहे इन्वेस्टिगेशन है, उन पर मुकदमा में बना है, लेकिन बाकी जो लोग हैं साजिश के हिस्सा थे वो कहाँ है? जी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा रब इंसाफ करने वाला है, वो सब लोग सामने आएंगे और पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं हमें
बहुत एहतियात से आगे बढ़ना है, लेकिन जो आइन में वादा किया गया है, हमारी कोशिश है, हम अभी बहुत खताकार हैं इस मामले में, लेकिन आइन ये वादा करता है पाकिस्तान के अवाम से कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। नस्बुल ऐन ये है, उसमें रस्ते में रुकावटें भी हैं, उसमें उतार चढ़ाव भी हैं, पर इंशाअल्लाह हम वहां तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।